الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني يعني الحسن والحسين أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ مل کر عقیدت محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت مبارکہ ذخیرہ احادیث میں سے چند احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، اہل بیت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی کی روشنی میں چند معروضات عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ کچھ باتیں پچھلے جمعہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مراد پیغمبر داماد حیدر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق عرض کی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 586 عیسوی واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 634 ہجری میں مسند خلافت پہ آپ جلوہ افروز ہوئے۔ 634 عیسوی میں مسند خلافت پہ آپ جلوہ افروز ہوئے۔ 27 سال کی عمر میں 690 کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی عمر اس وقت 27 سال کی تھی۔ آپ سے پہلے 40 مرد 11 عورتیں اسلام قبول کر چکی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکی دور بھی بڑا عجیب آپ سنتے ہیں
یہ وہ واحد پیغمبر کے صحابی ہیں جن کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اسلام کو شان و شوکت ملی ہے، اور پورے مکے کے اندر زور سے کلمہ گونجا ہے تو عمر بن خطاب کی برکت سے گونجا ہے۔ وہ اور بات ہے جب عمر کو کہا جاتا تھا کہ عمر تیری وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، تیری وجہ سے اسلام چمکا ہے، عمر کہا کرتے تھے یارو میری وجہ سے اسلام نہیں چمکا، خدا کی قسم محمد عربی کے اسلام کی وجہ سے عمر چمک گیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلاناً نماز کا حکم فرمایا۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ بیت اللہ کے ساتھ نماز ادا کی گئی اور اعلانیہ دعوت کا شروع ہوا باقاعدہ۔ پھر آپ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی، ساروں نے چھپ چھپ کر ہجرت فرمائی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ تشریف لے آئے۔ بدر کے اندر آپ کے کارنامے، احد کے اندر جم کے لڑنا، خیبر کے اندر آپ کا خاص کردار، خندق کے اندر آپ کی جنگ عظیم کی ایک عجیب داستان، تبوک کے معرکے میں پیغمبر کا ساتھ جانا، ساری جنگوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کرتے تھے دو آسمانوں پہ میرے وزیر ہیں، دو زمین پہ میرے وزیر ہیں۔ آسمانوں میں حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر میرے ابو بکر صدیق عمر بن خطاب ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت مشورہ لیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق 27 مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ تفصیل کا ٹائم نہیں، یہ باتیں پچھلے جمعات کی جا چکی ہیں۔ پھر آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، آپ نے ان کے ساتھ بڑی ہیلپ کے ساتھ رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشورے ہوتے رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی آپ 13 ہجری کو مسند خلافت پہ آپ کو بٹھایا گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں سختی تھی، لوگ ڈر رہے تھے کہ اب عمر کا درہ اٹھ گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ نے آ کر خطبہ ارشاد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نرم ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحیم ہیں، تو آپ چونکہ نرمی کی وجہ سے میرا درہ ہمیشہ اوپر رہتا تھا کہ تمہاری اصلاح ہوتی رہے، اب حضور نہیں ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، لہٰذا میرے درے سے نہ ڈرنا، جس کے جی میں جو بات آئے بلا دھڑک بلا تکلف پوچھ لیا کرنا۔ خوف اتنا لوگوں کے دلوں سے نکالا، خطبے کے دوران بھی آپ پوچھتے کہ لوگوں اگر میں قرآن پاک پیغمبر کے فرمان کے خلاف فیصلہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ دیہاتی لوگ زنگ آلود تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے، کہتے عمرا اگر تو نے اللہ کے قرآن کے خلاف فیصلہ کیا تو ہماری تلوار ہوگی اور تیرا سر ہوگا۔ کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے ابھی تک عمر کو چیلنج کرنے والے، عمر کو سیدھا کرنے والے موجود ہیں۔ لوگوں سے پہلے رعب نکالا، چھوٹی سی ایک سلطنت کو پھر آپ نے وسعت دی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے فتوحات کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ یہ فتوحات ایک دو نہیں ہیں، 1036 شہر کی فتوحات کو میں جمعہ میں تو بیان نہیں کر سکتا، میں تو صرف اس ایران کی جنگ کو بیان نہیں کر سکتا، اس کے اندر بھی 80 لشکر 80 جنگیں ہوئی، جب جا کے ایران فتح ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج مبارک تھا، جہاں پہ شہر فتح ہوتا وہیں پہ مساجد تعمیر ہوتی، امام مؤذن مقرر ہوتے، وہیں پہ باقاعدہ درس و تدریس کا نظام ہوتا۔ جب فوجی جاتے تھے فوجوں کو تربیت ہوتی تھی، مجاہدین کو قرآن مجید کی تعلیم کا خیال کرنا ہے۔ قرآن مجید جب مجاہدین جہاد کر کے واپس آتے 10 ہزار جب آپ کی لسٹیں بنتی تھی، پوچھا جاتا تھا سپہ سالار سے ہاں جی کتنے بندوں نے قرآن حفظ کیا؟ ایک لسٹ میں نے پڑھی کہ 10,000 بندے قرآن کے قاری بن کے واپس آئے تھے، جہاد میں جاتے تھے، قرآن کی تعلیم ہوتی، اور آپ پر خوف عجز انکساری کا عالم یہ تھا، پھٹے پرانے آپ کے ہمیشہ کپڑے ہوتے تھے، اور آپ پتھر اینٹ کا تناب تکیہ رکھ کے آپ سو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے سنا ہوگا، ایک اعرابی اجمی آیا، آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب پہنچا، پوچھا بھی امیر المؤمنین کہاں ہیں، خلیفۃ المسلمین کہاں ہیں؟
کسی نے کہا کہ کسی جنگل میں جاؤ پہ سوئے ہوں گے، گئے تو دیکھا جنگل کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ ایک جناب حضرت عمر بن خطاب 22,51,030 مربع میل 22,51,030 مربع میل کا حکمران اکیلا تنہا نہتا سویا ہے، نیند کے اندر ہے۔ عجمی کے دل میں آیا تلوار لے کے اس کا کام تمام کیوں نہ کر دوں۔ عاجزی انکساری کا عالم یہ ہوتا تھا، اکیلے کوئی فوج نہیں، کوئی پیرا نہیں، ہٹو بچوں کا شور نہیں، کر و فر نہیں، امیر المؤمنین آرام کر رہے تھے۔ تلوار نکالی، اللہ تبارک و تعالی نے جنگل کے 2 شیروں کو بھیج دیا۔ یہ خلفائے راشدین علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر بھی واقعہ موجود ہے۔ شیروں نے آ کر اس بندے پہ حملہ کیا، چلانے لگا۔ سیدنا عمر بن خطاب اٹھ گئے، اٹھ کر اس کو شیروں سے چھڑایا۔ اس نے اپنی ساری داستان سنائی۔ عمر بن خطاب نے کہا تجھے نہیں پتا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ جنگل کے درندوں سے بھی اس کی حفاظت کرا دیا کرتے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سادگی تواضع کا عالم یہ تھا۔ ملک کے اندر قحط آ گیا، ایسا نہیں تھا کہ بنی گالہ کے اندر بیٹھ کر خود مزے کر رہے ہیں، عوام بھوکھی مر رہی ہے۔ کہا میرے گھر سے زیتون کو لے جاؤ، میرے گھر سے گوشت کو ہٹا دو، میرے گھر سے جناب سارا یہ جناب پنیر اٹھا لو، خبردار میں اس وقت تک اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ قحط آ گیا جب تک میری رعایا اچھا کھانا نہیں کھائے گی۔ اور آپ کے گال سوکھ گئے، جسم آپ کا سوکھ گیا، پہلے ہی کمزور تھے پھر جسم اور کمزور ہو گیا، حتیٰ کہ رنگ پہ کالا رنگ ہو گیا، سانولا رنگ ہو گیا، بھوک کی وجہ سے قحط زدہ تھے۔ لوگ آئے حضرت مہربانی فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا۔ کہا عباس اس روئے زمین پر سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ بزرگ ہستی آپ ہیں، قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، مہربانی فرمائیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں لوگوں کے لیے۔ حضرت عباس نے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کہا یا اللہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مجھے ہاتھ آگے کرنے کا کہا ہے، میں نے ہاتھ اٹھائے۔ میں تجھے اپنے سفید ریش اپنی داڑھی کا واسطہ دیتا ہوں، اور میں تجھے اس رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں جو میری پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے لوگ میری قدر کرتے ہیں۔ مہربانی فرما عباس کے ہاتھوں کو خالی نہ فرما۔ لوگ کہیں گے پیغمبر کے چاچے نے دعا مانگی تھی پھر بھی بارش نہیں برسی۔ میں اس مجھے پاک پیغمبر کا واسطہ دیتا ہوں جس کے انگل کے اشارے سے تو بادلوں کو جوڑتا تھا، جس کے انگل کے اشاروں سے بادلوں کو توڑتا تھا۔ حضرت عباس کے ہاتھ ابھی تک نیچے نہیں آئے، اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرما چھوڑی ہے۔ بارش آئی چند عرصہ، پھر قحط آ گیا۔ قحط کے دوران لوگ آئے، حضرت مہربانی فرمائیں امیر المؤمنین صلاۃ استسقاء پڑھوائیں، نماز پڑھائیں، لوگوں کو جمع فرمائیں۔ آپ مہربانی فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ میں بھی استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار میں لگ جاؤ۔ نماز نہیں پڑھائی، دعا نہیں مانگی، استغفار کے اندر لگ گئے اور اتنا کثرت کے ساتھ روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی اور ہاتھ اٹھا لیے۔ استغفار کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرا، آسمانوں پہ بادل گرجنے لگے، اللہ نے رحمت کی بارش نازل فرما دی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے صلاۃ استسقاء نہیں پڑھائی، آپ نے لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگی، آپ نے مجمع کو اکٹھا نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ بارش آ گئی استغفار کرنے سے۔ کہا پاک پیغمبر نسخہ قرآن میں دے کے گئے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اور میری قوم، اللہ کے سامنے استغفار کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کے سامنے سچی توبہ تمہارا کام ہے، بارش عطا کر دینا رب العلا کا کام ہے۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دوہرا ہے۔ ایک ایک داستان کس کس پہلو کو سامنے رکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ مسجد نبوی سے باہر تشریف لے کے آ رہے ہیں، چلتے چلتے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی آگے آئی اور بوڑھی نے آ کر راستہ روک لیا، راستہ روک کے آگے کھڑی ہو گئی۔ بوڑھی اتنا ہے، کمزور اتنا ہے کہ ہاتھ اس کے کانپتے ہیں، کمزور اتنا ہے پاؤں اس کے کانپتے ہیں، بات کرتی ہے ہونٹ اس کے لرزتے ہیں، صحیح طریقے سے کھڑی نہیں ہو سکتی۔
عصا اس نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے دیا، ٹیک لگائی، ٹیک لگا کے راستہ روک کے کھڑی ہو گئی۔ یہ نہیں کہا امیر المؤمنین، یہ نہیں کہا خلیفۃ المسلمین، یہ نہیں کہا 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، یہ نہیں کہا 1036 شہروں کے فاتح، یہ آپ نے کوئی بات نہیں کی، صرف آپ نے ان کو یہ کہا امرا یہاں رک جا۔ لوگ حیران ہو گئے، کیسی بات کر رہی ہے، ناطق وحی جس کو پیغمبر نے فرمایا میرے بعد اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تیرا سر اس قابل تھا کہ اللہ نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجا دیتا، جس کو پاک پیغمبر نے فرمایا تیرا گھر میں جنت میں دیکھ کے آیا ہوں، دل چاہتا تھا میں اندر جاؤں۔ میں نے پوچھا جبریل اتنا خوبصورت گھر کس کا ہے؟ کہا حضور ایک ہاشمی قریشی کا ہے۔ میں نے کہا وہ میرا ہی ہوگا۔ جب میں جانے لگا تو جبریل نے کہا حضور یہ آپ کا نہیں، یہ آپ کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب کا گھر ہے۔ میں وہ آپ کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے واپس آ گیا، آپ کے گھر کے اندر نہیں گیا۔ جس کو پیغمبر نے جنتی ہونے کا ارشاد فرمایا، جس کا جنت کے مقام پیغمبر دیکھ کے آئے، 27 مقام پہ اللہ نے جس کے شان کے جس کے رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بوڑھی کہہ رہی ہے عمرہ رک جا۔ آپ کھڑے ہو گئے، کہا عمرہ میں تیری ساری حالتیں جانتی ہوں، مجھے تیرا وہ وقت یاد ہے عکاظ کے بازاروں کے اندر بچے تجھے عمیر کہتے تھے، تیرا نام صحیح عمر کوئی نہیں لیتا تھا، تصغیر کے نام سے عمیر کہا جاتا تھا۔ تیرا وہ وقت بھی مجھے یاد ہے، تیرا ابا خطاب بڑا سخت مزاج رکھتا تھا، تو اونٹ کے ساتھ اس کے ساتھ اونٹ چرانے جایا کرتا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ ایک مرتبہ تو اونٹ کا پوچھ پکڑ کے بھاگ رہا تھا، تیرے ابے خطاب نے تجھے اونٹ کے رسوں سے مارا تھا۔ کہا مجھے عمر تیرا وہ وقت بھی یاد ہے جب تیرے پاس صرف ایک تہ بند ہوتا تھا، تیرے جسم پہ قمیض نہیں ہوتی تھی، تو دھوپ کے اندر، کڑی دھوپ کے اندر پتھر کے تکے رکھ کے سویا ہوتا تھا، پسینے میں شرابور ہوتا تھا۔ پھر تو نے کلمہ پڑھا، لوگ تجھے عمر کہنے لگے، پھر تجھے لوگ عزت دینے لگے، پھر تو آج خلیفۃ المسلمین بن گیا، آج تیرے ہاتھ پہ جناب بیت المقدس فتح ہو گیا، آج تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آج تجھے کوئی امیر المؤمنین کہتا ہے، کوئی تجھے خلیفۃ المسلمین کہتا ہے۔ خیال کرنا، تکبر نہ کرنا، خیال کرنا، تکبر نہ کرنا۔ اور میری بات یاد رکھنا، یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ تیرا کمال نہیں، نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ کسی نے روک کر کہا اماں کس کو خطاب کرتی ہے، تجھے دیکھتا نہیں ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، قیمتی وقت ہے، کھری کھوٹی سنا رہی ہے، راستہ چھوڑ دے۔ عمر بن خطاب نے کہا بھائیو اس کو کہنے دو، تمہیں نہیں پتا یہ عورت کون ہے، حضرت کون ہے؟ کہا اس کا نام خولہ بنت حکیم ہے۔ ایک مرتبہ شوہر ناراض ہو گیا تھا، شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے اس نے اس کے ساتھ جناب زہار کر لیا تھا، زہار طلاق کے حکم دی تھی۔ جب یہ آئی پیغمبر کے پاس، حضور نے فرمایا زہار طلاق ہوتی ہے، لہذا تو اپنے خامن سے جدا ہو گئی۔ یہ آ کر حضور کے پاس رونے لگی، حضور میری ساری زندگی خامن کی خدمت کے اندر گزر گئی، اب میرا بڑھیپا آ گیا، خامن بوڑھا ہو گیا، آج اس سے غلطی ہو گئی، شکایت کرنے لگی۔ حضور نے فرمایا مسئلہ یہی ہے، نیا مسئلہ کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے عرشوں پہ اس کی آواز سنی تھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے آسمانوں سے قرآن بھیج کے قانون تبدیل کر دیا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کہا کرتی تھی لوگوں وہ عورت میرے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے اس کے جملے اتنے نہیں سنے جتنی اللہ نے عرشوں پہ سن کر قرآن بھیجا ہے۔ کہا لوگوں تمہیں پتہ نہیں، خولہ بنت حکیم وہ عورت ہے جو بولتی تھی تو اللہ آسمانوں سے قرآن اتار دیا کرتا تھا، جس کی اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے سنتا ہو، میں عمر کیسے اس کی بات کو رد کر سکتا ہوں؟ زور سے کہنے سبحان اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، داڑھی بھیگ گئی ہے، اور آپ کی داڑھی بھیگ کر وہ آنسو گرتے گرتے زمین پر ٹپک رہے ہیں۔ کہا اماں جو کچھ کہنا ہے کھل کر کہو، تو سچ کہہ رہی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ سارا نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ آپ یہ تسلیم کرتے تھے ہر بندے کے سامنے، خطبہ ممبر ہو رہا ہے، ممبر کے اوپر جب بندہ بیٹھتا ہے پھر اس کی ایک عجیب سی جناب حیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ایک عجیب سا اس کو جناب روب ہوتا ہے۔ بھی میں ممبر پہ کھڑا ہوں، خطبے کے دوران سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہا عمر
یہ میرے ابے کا منبر ہے، یہاں میرا ابا میرا نانا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، لہذا میرے ابے کے منبر کو چھوڑ اپنے ابے کے منبر پہ بیٹھ، وہاں جا کے خطبہ دے۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اترے حضرت حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، رو کر کہا میرے بیٹے تو نے سچ کہا، یہ تیرے ابے کا منبر ہے، میرے ابے کا کون سا منبر ہے میں جہاں جاؤں، میرے ابے کا کوئی منبر نہیں ہے، یہ جتنا تو عزت دیکھ رہا ہے یہ عزت میرے ابے کی وجہ سے نہیں ہے، تیرے ابے کی جوتوں کی برکت سے اللہ نے مجھ عمر بن خطاب کو عزتوں سے عطا فرما دی چھوڑی ہے، عزتیں اللہ نے عطا فرما دی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول کا بڑا احترام کرتے تھے، اور کیوں نہ کریں، میں نے آپ کو پچھلے جمعہ عرض کیا ہے، شادیاں اور بھی ہیں۔ 17 ہجری میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن ہیں، تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما لگتے ہیں آپ کے سالے، آپ کی بہن عمر بن خطاب کے گھر کے اندر تھی، تبھی آنا جانا تھا۔ آج کا چوڑا تیرے سبق پڑھائے، عمر کو علی سے جدا کرے، ابو بکر کو علی سے جدا کرے، اس کو بولو یارو جس پہ بندے کو اعتماد ہوتا ہے، جس کے ساتھ بندے کی محبت ہوتی ہے، جس کے اوپر بندہ بھروسہ کرتا ہے، جگر کے ٹکڑے کاٹ کر بندہ انہی کو دیا کرتا ہے۔ علی کی محبت تھی تبھی تو عمر کو اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دیا تھا، جس کو محبت ہوتا ہے اسی کے ناموں سے اپنے بیٹوں کے نام رکھا کرتا ہے۔ جہاں پر 72 تن شہید ہوئے وہاں کبھی اس کو کہو چوڑے کو ذاکر کو ذرا نام شمار کر 72 کون سے نام ہیں جو وہاں میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی کا نام ابو بکر بن علی بھی ہے، کسی کا نام عمر بن علی بھی ہے، کسی کا نام عثمان بن علی بھی ہے۔ وہ علی کو محبت تھی تو خلفاء کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے، بیٹوں کو حسین سے محبت تھی تو حسین کی آبرو کے اوپر قربان کر گئے، کٹ گئے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے صحابہ اہل بیت ایک پھول کی 2 پتیاں ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے صحابہ اہل بیت ایک جناب شاخ کی 2 ٹہنیاں ہیں، صحابہ اہل بیت ایک چہرے کی 2 آنکھیں ہیں، جیسے ایک آنکھ ختم ہو جائے چہرہ کانا ہو جاتا ہے، تم ایک سے محبت چھوڑو گے اسلام پورا نہیں ملے گا۔ اگر اسلام پورا چاہتے ہو فرمایا کہ اہل بیت کی کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، صحابہ کرام سے راستہ لینا شروع کر دو، اصحابی کالنجوم یہ ستاروں کی مانند ہیں، اہل بیت یہ نوح کی کشتی کی مانند ہیں۔ فرمایا اگر پار لگنا چاہتے ہو صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت شروع کر دو، اللہ دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما چھوڑیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22,51,030 مربع میل کا حکمران ہے۔ اب کس کس کی سلطنت کا ذکر کریں؟ ایک میں ذکر کرتا ہوں موقع کی مناسبت سے، شہادت کی مناسبت سے۔ ایران، آپ سمجھتے ہو کہ ایران کی سلطنت کی 200-400 سال کی تھی؟ نہیں، یہ تو کم سے کم روم کی سلطنت تھی، جو رومی اپنے تخت کے اوپر 4000 سال سے بیٹھے تھے، اور ایران کی سلطنت تو فرمایا کہ یہ سمجھو کہ آدم علیہ السلام سے آ رہی ہے، اتنا یہ پرانے ایران کی سلطنت تھی۔ یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ بات تھی کہ ایران ذلیل ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں، پاک پیغمبر روم اور ایران کو فتح کروائیں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، حضور نے بشارتیں دی تھی کہ ان قریب تمہارے ہاتھ پہ ایران فتح ہوگا۔ یہ ساری باتیں جب حضرت عمر بن خطاب نے تخت خلافت کو سنبھالا، مسند خلافت پہ آپ جلوہ افروز ہوئے، سب سے پہلے آپ نے ایران کے خلاف صحابہ کرام کو جمع کیا اور بتایا کہ لوگو ایران وہی بدبخت ہے جس کے پاس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا۔ خسرو پرویز نے معاذ اللہ من ذالک نقل کفر نباشت پاک پیغمبر کا خط پھاڑا تھا، خط پھاڑ کے کہا تھا جس کو میں اپنا غلام سمجھتا ہوں وہ مجھے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ پاک پیغمبر کی اس نے یہ جناب پاک پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کے دل میں یہ بات تھی کہ حضور کا گستاخ میری نظروں سے کیسے اوجھل ہو سکتا ہے، تو آپ نے یہ کام
سب سے پہلے ایران کی طرف آپ نے جناب لشکر روانہ کیے۔ 80 جنگوں کا ذکر تو نہیں کر سکتا، ایک لشکر پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، چوتھے پہ پانچواں۔ وہاں ہاتھیوں کے مقابلے بھی ہوئے۔ صحابہ کرام نے کبھی ہاتھیوں والوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا تھا، گھوڑوں کی لڑائی کا پتہ تھا، اونٹوں کی لڑائی کا پتہ تھا۔ یہی لشکر تھا جس نے صحابہ کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا بھی ہے۔ 3000 صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ پھر اس گھوڑوں کو جب صحابہ کرام نے ان کے پاؤں اور سونے کاٹنا شروع کی، پھر وہ لوگ پیچھے بھاگنے لگے۔ یہ لڑتے لڑتے سب سے بڑی جنگ جو ہوئی تھی وہ قادسیہ کی جنگ تھی، جو ایران کے خلاف ہوئی۔ بہت بڑی جنگ جس کو اعداد و شمار نہیں کیا جا سکتا، جس میں صرف 60,000 صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سپہ سالار ہونے کے ساتھ مدینہ سے نکلے تھے۔ 60,000 کا لشکر تھا۔ آپ اندازہ کریں جب یہ 60,000 تھے، وہاں اس نے کتنا ایرانیوں نے لشکر تیار کیا ہوگا، کتنا بڑا مجمع ہوگا، اتنا جمع غفیر تھا، تعداد تاریخ والوں نے شمار نہ کر سکے ہیں۔ آپ یوں اندازہ کریں کٹنے مرنے واصل جہنم ہونے والوں میں 1 لاکھ ایرانی تھا۔ 1 لاکھ ایرانی اس جنگ کے اندر واصل جہنم ہوا تھا، اور اتنا بڑا خزانہ، ساری ماں باپ کے خزانے نکالے تھے، بادشاہوں کے خزانے نکالے تھے۔ اتنی بڑی جنگ تھی، اتنی بڑی جنگ تھی جس کے اندر 6000 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 60,000 کا لشکر گیا تھا۔ بڑی جنگ تھی، اور 3 دن 1 رات جو مسلسل جنگ ہوئی، جس کے اندر 1 منٹ کا وقفہ نہ تھا۔ مسلسل صحابہ کرام نے پاک پیغمبر کے دشمن سے جنگ کی ہے۔ عمر بن خطاب جیسے حضور فرمایا بدر کے میدان میں نماز میں کھڑے ہو کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ عمر بن خطاب بھی اپنی نماز کے اندر دعائیں قنوت پڑھتے تھے، قنوت نازلہ پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے رو رو کے، یا اللہ مہربانی فرما، فتح نازل فرما۔ سالہ سال لگ گئے۔ یہ جنگیں 1-2 دن کی نہیں تھی، 1-2 مہینے کی نہیں تھی۔ 13 ہجری گیا، 14 ہجری گیا، 15 ہجری گیا۔ 15 ہجری کے آخر کے اندر اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ یہ ایران کو چھوڑ کر مدین بھاگے، وہاں انہوں نے سارے پل کاٹ دیے، درمیان میں دریا تھا، وہاں سارے جناب کشتیوں کو جلا دیا کہ چلو وہ علاقے تو لے لیے، اس علاقے کے اندر نہ پل ہوگا نہ یہ پہنچ سکیں گے۔ اب یہ کھڑے ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا لوگو، میں نے جیسے تمہیں کل میدان میں کہا تھا، اللہ اکبر کہتے ہوئے تلواریں اٹھا لینا، اللہ اکبر میں کہوں گا، پھر اپنی زرے پہن لینا، اللہ اکبر میں کہوں گا، صفیں سیدھی کر لینا۔ جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے ایرانیوں پر جناب حملہ کرنا، جیسے تم نے اس پہ عمل کیا تھا، اللہ نے تمہیں فتح نصیب فرمائی تھی۔ آج میں تمہیں کہتا ہوں، عمر کی عدالت کا واسطہ دو اللہ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عمر سے پیار کرتا ہے، عمر کے درے کو زمین مانگتی ہے، عمر کے پیغام کو جناب، عمر کے پیغام کو ہوا لے کے چلتی ہے، عمر کی چادر کو آگ مانتی ہے، عمر کے پیغاموں کو اور خطوں کو دریا مانتے ہیں۔ تم عمر کی عدالت کا واسطہ دو، اپنے گھوڑوں کو دریاؤں کے اندر ڈال دو۔ سارے صحابہ نے اپنے گھوڑوں کو دریاؤں کے اندر ڈال دیا۔ یارو 1-2 آدمی نہیں ہیں، 60,000 آدمی گھوڑوں کے اوپر سوار دریاؤں کے اوپر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ دشمن دیکھ رہا تھا کہ لوگ ایسے آ رہے ہیں جیسے باغوں کی خشکی کے اوپر آ رہے ہوں۔ 10,000 نہیں، 60,000 صحابہ دریا کے اوپر، ان کے گھوڑوں کے سم بھی نہیں بھیگے، اوپر تیرتے ہوئے جا رہے تھے، گھوڑوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب دشمن نے دیکھا، ہتھیار پھینکے، بغیر جنگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ یہ عمر کی عدالت تھی۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ایک جنگ نہیں ہے، یہ 80 جنگیں صرف ایران کے لیے لڑی گئی، اس کو فتح کرنے کے لیے۔ اس کے اندر جو خزانے آئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ نہیں، عرب بھی ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے سونے کے تخت بھی آئیں گے۔ اتنا بڑا سونا اور اتنا ایران کا جو بڑا تخت آیا تھا، اس کی ایک داستان ہے۔ پھر اس کا تاج اتنا قیمتی، خزانے سارے مسجد نبوی تو بھر گئی نا خزانوں سے، اتنا زیادہ فتوحات میں مال غنیمت ملا تھا۔ ایران فتح ہوا، ایرانیوں کے غلام، ان کے بندوں کو جناب غلام بنایا گیا، عورتوں کو باندھیاں بنایا گیا۔ ایرانیوں کے اندر سے وہ غلام آئے، ان غلاموں میں ایک آدمی جس کو دنیا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کہتے ہیں، یہ ایران فتح ہوا، ایران سے غلام بن کے مدینہ آیا،
مدینے میں غلاموں کی تقسیم ہوئی، تقسیم کے اندر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ غلام ملا، انہوں نے اس کو کام پہ لگا دیا، کام 3-4 کرتا تھا۔ قصہ مختصر ذہن میں اس کے بغاوت تھی کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں، حضرت بلال بن علقمہ جس نے رستم جیسے پہلوان کو کاٹ کے ساتھ کے قدموں میں ڈال دیا تھا، یار یہ تو وہ لوگ ہیں، رستم پہلوان کو کاٹنے والے حضرت بلال بن علقمہ تھے جنہوں نے ہمارے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور ان کا میں نے خاتمہ کرنا ہے۔ عمر کی بغض اس نے اپنے دل میں پالنا شروع کر دیا، عمر کے بارے میں جناب نفرت دل میں پالنا شروع کر دی۔ شروع سے ہی تھی، ایران سے جب آیا تھا تو یہ چلتے چلتے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا۔ یہ سارے واقعات آپ فضائل اعمال میں سنتے رہتے ہیں کہ جس کا چرچا پوری دنیا پہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، صحابہ نے کہا کہیں تو اس کا قلعہ قمع کر دیں، فرمایا جب تک کوئی آدمی جرم نہ کرے سزا نہیں دی جاتی، لہذا اس نے ابھی جرم نہیں کیا، سزا نہیں ہوگی۔ آخری سال آپ نے حج فرمایا، حج کے بعد واپس آ رہے تھے، رات کو سوئے ہوئے تھے، تو آپ دیکھ رہے ہیں چاند چمک رہا ہے، کہا عمرہ تیری مثال چاند کی ہے، شروع میں یہ تھوڑا ہوتا ہے، پھر 14 کا چاند چمک اٹھتا ہے، شباب ہوتا ہے، پھر ایسا ایسا یہ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ عمر شروع میں تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، آج تیرا عروج ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اب تیرا زوال آنے کو ہے۔ دعا کی یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، مجھے ڈر ہے کہیں مجھ سے قصور نہ ہو جائے، کسی کے خلاف نا انصافی نہ ہو جائے، اب میں اتنی بڑی سلطنت سنبھال نہیں سکتا، مجھے اٹھا لیجئے۔ آپ واپس تشریف لے آئے، خواب میں دیکھا ایک مرغے نے آپ کو 3 چونچے ماری ہیں، آپ نے بتایا لوگوں لگتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، آپ نے ہر وقت دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے مدینہ شریف کی موت عطا فرما اور مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ نے پوچھ لیا کہ امیر المؤمنین یہ کیسی بات ہے، شہادت تو ملتی ہے جب بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے، ادھر سے آپ پاک پیغمبر کے شہر میں رہتے ہو، ادھر سے آپ شہادت مانگتے ہو۔ کہا میں شہادت اس لیے مانگتا ہوں، پیغمبر کا شہر تو چھوڑ نہیں سکتا، پیغمبر نے مجھے کہا تھا احد کے میدان، احد کے پہاڑ کے اوپر کہ اے احد تو ٹھہر جا، تیرے اوپر ابو بکر ہے، تیرے اوپر 2 شہید ہیں، وہ 2 شہید عمر اور عثمان تھے، مجھے پیغمبر کی بشارت ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک پیغمبر کے شہر میں شہادت جیسی موت نصیب فرما چھوڑے گا۔ 27 ذوالحج تھی، جمعہ کا دن تھا، اور آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لے آئے، لوگوں کو اٹھاتے اٹھاتے آئے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ابھی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی تھی، تکبیر تحریمہ سارے صحابہ نے کہہ لی۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو چھپا ہوا تھا محراب کے اندر، اس کے پاس ایک خنجر جس کو کافی عرصہ اس نے کافی زہروں کے اندر بھگو کے رکھا تھا، زہر آلود خنجر، ایک بار کیا وہ نکالا، پھر دوسرا بار کیا پھر نکالا، تیسرا بار کیا وہ نکالا، جیسے یہ خنجر نکالتا انتڑیاں باہر آ جاتی تھیں، اتنا زہر آلود اور اتنا خطرناک قسم کا وہ خنجر تھا۔ 3 بار ہوئے، جب حضرت عمر بن خطاب کا خون زیادہ بہا، بے ہوش ہو کے آپ مصلی کے ساتھ گر گئے۔ لیکن مسلمانوں بات کا خلاصہ یہ ہے، مسجد گھچا گھچ بھری ہوئی تھی، صفیں اتنا زیادہ تھی، صحابہ کی محبت عمر بن خطاب سے تھی۔ اس دوران کسی صحابی نے اپنی نماز نہیں توڑی، کسی صحابی نے اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ ہاں ہمارے سر میں درد ہو جائے، نماز گئی، نیند آ گئی، نماز گئی، بخار آ گیا، نماز گئی، کل خانی تھی، نمازیں گئی، شادی تھی، 5 دن کی نمازیں گئی، جناب کون سے فنکشن پہ تری نمازیں چلی جاتی ہے۔ اصل جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے، عمر بن خطاب اللہ کا شعر جناب زخمی شعر کی طرح پڑا ہے، لیکن صحابہ میں سے کسی نے نماز نہیں چھوڑی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر قرات کی، نماز پوری کی۔ فیروز مجوسی نے کہا ابو لؤلؤ نے کہ بھاگ جاؤں، صفیں ملی ہوئی تھی، کندھے سے کندھے صحابہ ملا کے رکھتے تھے، تبھی تو دل ملے ہوئے تھے، تیرے میرے کندھے جدا ہیں، دل بھی جدا ہو گئے، دل میں نفرت پال کے ایک صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام دل ملا کے کندھے ملاتے تھے، اللہ ان کے دلوں کو ملا دیا کرتا تھا۔ اس نے خنجر اٹھا کے صفوں میں راستہ بنانا شروع کر دیا، جو سامنے صحابی آیا خنجر سے وار کی، جو سامنے صحابی آیا خنجر سے وار کیا، 1 2 نہیں 13 صحابہ کو اس نے زخمی کیا، جس میں سے
7 تو بیچارے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خنجروں سے شہید ہو گئے۔ دنیا صرف حضرت عمر کو جانتی ہے کہ حضرت عمر شہید ہوئے۔ اس واروں کے درمیان 7 صحابہ اور بھی شہید ہوئے، باقی زخمی ہوئے۔ جب دیکھا کہ صفیں اب میں پھلانگ نہیں سکتا، صفیں زیادہ ہیں، تو اس نے ایک صحابی نے سلام پھیر کے اوپر چادر ڈال دی۔ اب اس نے جناب خنجر اپنے آپ کو مار دیا، خود کشی کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب نے ہوش آتے ہی پہلے پوچھا مجھے کس نے خنجر مارا؟ جواب دیا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے۔ اتنا زور سے اللہ اکبر کہا، مسجد نبوی کے باہر لوگوں نے تکبیر سنی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک کافر کے ہاتھوں عمر بن خطاب کو مصلی رسول پہ شہادت کے تمغے نصیب فرما چھوڑے۔ حضرت عمر بن خطاب 3 دن بیمار رہے۔ 3 دن میں کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی مدینہ کی جس کی آنکھوں میں آنسو نہ گرے ہوں، چاہے وہ عورت تھی چاہے وہ مرد تھا، مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ ہماری عمر کو لگا دے، یا اللہ عمر کو زندگی اور صحت نصیب فرما دے۔ جیلی کے علاج معالجہ نہیں کیا گیا، بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے حکیم آئے، دوائی جو پلاتے، وہ زخم پیٹ کا اتنا بڑا تھا، ساری دوائی غذا زخم سے باہر نکل جاتی۔ تیسرے دن آپ کو لگا مایوسی کے اثرات کہ اب یہ زخم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، تو آپ نے یہ ساری داستان سنی ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا بیٹا جاؤ اور اپنی اماں سیدہ کائنات سیدہ اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ میرا ابا عمر کہتا ہے، امیر المؤمنین نہ کہنا، خلیفۃ المسلمین نہ کہنا، عمر کہتا ہے کہ اپنے انتقال کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اطہر میں ایک قبر کی جگہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے سیدہ اماں عائشہ کے پاس۔ سیدہ اماں عائشہ نے رو کر کہا کہ اپنے ابے کو کہنا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی اور کوئی آتا جگہ نہ دیتی، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ جب مجھ پر عبداللہ بن ابی منافق نے تہمت لگائی تھی تو اسی عمر بن خطاب نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس نے اس وقت میری برات کا اعلان کیا تھا۔ آج میں احسان کا بدلہ یہ عطا کر رہی ہوں کہ پاک پیغمبر کے ساتھ قبر کی جگہ عطا کر رہی ہوں۔ یکم محرم الحرام کو 24 ہجری کو اسلام کا شیر 22,51,030 مربع میل کا حکمران، 1036 شہر فتح کرنے والا، 900 جامع مساجد بنانے والا، دمشق کے اندر حضرت ابو دردہ کے ایک طرز میں 18,000 صحابہ ہوتے تھے، اتنی بڑی بڑی مساجد، 4,000 چھوٹی مساجد تعمیر کرنے والا، فوجی چھاؤنیاں، پولیس کا پہلا IG جس نے پولیس کا محکمہ قائم کیا اور یہ مؤذن امام مقرر کیے۔ یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اچانک مدینے میں تاریکی آ گئی، یہ روایت میں نے آج بڑی پڑھی ہے اور حیران ہوا۔ ایک بچے نے اماں کو پکڑا اور کہا اماں اندھیرا ہو گیا، قیامت آ گئی۔ رو کر کہا اس نے بیٹا قیامت نہیں آئی، آج عمر بن خطاب لگتا ہے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ عمر بن خطاب کی جدائی پہ حضور نے کہا تھا الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامہ، عمرہ بہن مر جائے بھائی روتے ہیں، بھائی مریں بہنیں رویا کرتی ہیں، باپ مر جائے اولاد روتی ہے، اولاد مر جائیں ماں باپ روتے ہیں۔ عمر جب تیرا انتقال ہوگا، تیرے انتقال اور شہادت پہ اللہ کا اسلام قیامت کی صبح تک روئے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت عمر بن خطاب کے انتقال سے اسلام کو اقبال ہی اٹھ گیا، اور جناب پھر اس کے بعد فتنوں کا ظہور ہوا۔ پھر وہ ماحول نہ رہا جو برکات عمر بن خطاب کے دور میں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے برابر حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے، پہلو کے برابر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں آرام فرما ہیں، اور آپ کو پاک پیغمبر کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ حضرت علی رو کر کہنے لگے مجھے یہی توقع تھی کہ یہاں پر قبر عمر بن خطاب کی بنے گی۔ جب حضور چلتے تھے تو اپنے ساتھ ابو بکر عمر کا نام لیتے تھے۔ مجھے توقع تھی کہ قیامت کے دن پیغمبر اٹھیں گے، سب سے پہلے چہرہ نبوت کا ہوگا،
نگاہ ابو بکر کی اور عمر کی ہوگی، اللہ ان کو زیارت کا شرف نصیب فرما چھوڑیں گے۔ اصل موضوع تو اہل بیت کے فضائل بیان کرنے تھے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ بالتفصیل۔ کربلا میں ہوا کیا، حضرت حسین کا سر کہاں گیا، چلو کربلا میں تو جسم ہے، اور یہ داستان کیسے رقم ہوئی، کیا صرف 72 تن ہی شہید ہوئے، لڑے نہیں، دشمن کے کتنا بندے وہاں ذلیل ہوئے، کتنے لاشیں گرے تھے، کس بہادری کے ساتھ انہوں نے مظاہرہ کیا، اور مقصد کیا تھا یہ سارے کربلا کے واقعے کا، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔